السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہم نے جو اردو کا یونٹ سٹارٹ کرنا ہے، یونٹ نمبر 5، اس میں ہماری زمین، وہ یونٹ ہے ہماری زمین۔ دیکھتے ہیں اس میں چیپٹر 1 کون سا ہے۔ سب سے پہلا چیپٹر جو ہے اس یونٹ کا وہ ہے اہل زمین عدالت عالیہ میں۔ تو اس کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ کردار خلائی مخلوق زمین، دنیا کے باہر یعنی خلا سے آئی ہوئی مخلوق۔ اہل زمین کا نمائندہ، وکاس، جج، چوبدار، چپڑاسی، وکیل صفائی، حکومت کی طرف سے وکیل استغاثہ، مقدمہ دائر کرنے والی یعنی خلائی مخلوق کا وکیل۔ ٹھیک ہے، خلائی مخلوق کا ایک فرد جو کہ تقریباً 1000 سال پہلے بھی زمین کا دورہ کر چکا تھا، آج کل دوبارہ زمین پر آیا ہوا ہے۔ وہ یہاں کے حالات اور ماحول کو دیکھ کر سخت پریشان ہے۔ وہ اکثر دوسرے سیاروں پر بھی جاتا رہتا ہے اور جانتا ہے کہ جب حالات اور ماحول ایسے ہو جائیں جیسا کہ زمین پر ہو رہا ہے تو سیارے تباہ ہو جاتے ہیں۔ وہ اہل زمین کو سمجھانا چاہتا ہے، اس لیے اس نے ایک مقدمہ عدالت عالیہ میں دائر کیا۔ ٹھیک ہے، اہل زمین کی نمائندگی 12 سالہ لڑکا وکاس کر رہا ہے۔ آئیے کمرہ عدالت میں چلیں۔ منظر، لوگ بیٹھے ہیں، جج صاحب کے آنے پر سب کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو سب بیٹھ جاتے ہیں۔ چوبدار بلند آواز میں، خلائی مخلوق کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکیل، ذرا آہستہ بھائی، خلائی مخلوق اور وکاس کٹہرے میں پہلے ہی موجود ہیں۔ چوبدار آہستہ آواز میں اپنا جملہ دہراتا ہے۔ وکیل استغاثہ، جی جناب، تو آپ حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ خلائی مخلوق، جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل استغاثہ، آپ نے اہل زمین کے خلاف جو مقدمہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ خلائی مخلوق، اس کی کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں۔ آج سے تقریباً 1000 سال پہلے جب میں اس سیارے پر آیا تھا، اس سال پہلے بھی میں اس سیارے پر آیا تھا، اس وقت یہاں ہر طرف سبزہ تھا، ہریالی ہی ہریالی تھی، خوشبوئیں ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، ہوا تازہ اور پاکیزہ تھی، ہر طرف پرندوں کی چہچہاہٹ اور صاف شفاف جھرنوں کے بہنے کی آوازیں اور کانوں میں رس گھولتی تھی۔ میرا دل یہاں سے واپس جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں واپس چلا گیا۔ وکیل صفائی مداخلت کرتے ہوئے، اگر آپ مختصراً بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ وکیل استغاثہ، محترم جج صاحب، وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں۔ جج، اعتراض قبول کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں۔ خلائی مخلوق، جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جب میں یہاں آیا ہوں مجھے ایک دن بھی سانس لینے کے لیے تازہ ہوا نہیں ملی۔ شور تو اتنا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے کان مستقل بند ہی رکھوں۔ سبزہ اور ہریالی تو کہیں کہیں کسی پارک ہی میں نظر آتی ہے، بہتے جھرنوں کے بجائے جگہ جگہ گندے اور غلیظ پانی کے نالے بہتے نظر آ رہے ہیں۔ وکیل استغاثہ، کیا آپ کے خیال میں ان سب تبدیلیوں کے ذمہ دار زمین کے لوگ ہیں جو آپ نے ان پر مقدمہ کر دیا ہے؟ ٹھیک ہے، خلائی مخلوق، جی ہاں، میرا یہی خیال ہے، اس لیے میں نے یہ مقدمہ کیا ہے۔ چوبدار، اہل زمین کے نمائندے حاضر ہوں۔ وکاس کھڑا ہوتا ہے۔ وکیل صفائی، جی جناب، حلف اٹھائیے کہ میں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکاس، میں جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا۔ وکیل صفائی، آپ خلائی مخلوق کے اس دعوے کے جواب میں کیا کہنا چاہیں گے؟ وکاس، میں ان الزامات کا ذمہ دار اہل زمین کو سمجھتا تو ہوں، لیکن یہ ہماری مجبوری ہے۔ ہمیں فرنیچر کے لیے لکڑی چاہیے، ایندھن کے لیے لکڑی چاہیے، اور بھی بہت سے کاموں کے لیے لکڑی درکار ہے، اس لیے درخت کاٹنے ضروری ہیں۔ اپنے گھروں اور کارخانوں کا استعمال شدہ پانی ہمیں کہیں تو بہانا ہے، وہ ہم نہروں، دریاؤں اور سمندروں، نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، میں بہاتے ہیں۔ اسی طرح گاڑیاں اور دوسرے آلات کا استعمال شور تو خود بخود پیدا کرتا ہے، یہ تو ہماری مجبوری ہے۔ آپ ان سب باتوں کے لیے ہمیں مقدموں میں نہیں گھسیٹ سکتے۔ وکیل صفائی، خلائی مخلوق اس کے جواب میں کچھ کہے گی؟ خلائی مخلوق، جہاں تک میرا خیال ہے یہ مجبوری نہیں، لاپرواہی ہے۔ آپ فرنیچر لکڑی کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں کا بنا سکتے ہیں، ایندھن کے لیے بھی بہت سی دوسری چیزیں ہیں۔ اسی طرح استعمال شدہ پانی صاف ستھرے نہروں، دریاؤں اور سمندروں میں پھینکنے کے بجائے کھیتی باڑی میں استعمال ہو سکتا ہے۔ گاڑیوں کے ہارن نہ بجائے جائیں اور کارخانوں کے شور کو کم کرنے کے انتظامات کیے جائیں تو شور بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ وکاس، لیکن ان سب انتظامات میں دیر لگتی ہے، ہمیں تو بھی اپنا کام چلانا ہے، یہ سارے انتظامات کرنے کی وجہ سے کام رک سکتے ہیں۔ خلائی مخلوق، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ابھی کام چلانا اور مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے والوں کا مستقبل ہمیشہ تباہ ہو جاتا ہے؟ وکیل صفائی، جناب، ہمارا بیان یہی تھا۔ جج، عدالت کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جج صاحب فائل پر دستخط کر کے پیشکار کو دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی ہماری چیپٹر کی ریڈنگ۔ تو
یہ تھا اس نے خلائی مخلوق نے جو ہے مقدمہ کیا ہوا ہے اہل زمین یعنی زمین پہ رہنے والوں پہ، ٹھیک ہے. اور اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں. اب سب سے پہلے ہے الفاظ معنی. مخلوق، لوگ، تباہ، برباد، چوبدار، عدالت کا کارندہ، ٹھیک ہے. اور اعتراض، کسی بات کو ماننے سے انکار. مقدمہ، وہ مسئلہ جو فیصلے کے لیے عدالت میں پیش ہو. حلف، قسم یا عہد، ٹھیک ہے. معروضی سوالات یعنی MCQs ہیں. دیکھیں پہلا ہے اہل زمین کی نمائندگی ڈیش کر رہا ہے. وقاص، نعمان، ارشد، امجد. تو اس کی نمائندگی وقاص کر رہا تھا، ٹھیک ہے. دوسرا ہے جج صاحب کے آنے پر سب لوگ ڈیش ہو جاتے ہیں. افسردہ، ناراض، خاموش یا کھڑے. تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. تھرڈ ون ہے خلائی مخلوق کے نمائندے کو ڈیش نے بلایا. جج نے، چوبدار نے، وکیل استغاثہ نے یا وکیل صفائی نے. تو چوبدار نے بلایا تھا. فورتھ ون ہے وکیل صفائی میرے موکل کو پریشان کر رہے ہیں. جملہ ڈیش نے کہا. جج، چوبدار، وکیل استغاثہ یا خلائی مخلوق. تو یہ کہا تھا وکیل استغاثہ نے، ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے ہے ففتھ ون ہے جج صاحب فائل پر دستخط کر کے ڈیش کو دے دیتے ہیں. خلائی مخلوق، وکیل، چوبدار یا پیشکار. تو اس کا صحیح جو آنسر ہے وہ ہے پیشکار. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. سوالوں کے جواب ہیں. اس ڈرامے میں کس جگہ کا منظر پیش کیا گیا ہے؟ پہلا کوشچن ہے یہ بھی بتائیے کہ کس نے کس کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے. تو اس میں جو ہے عدالت کا منظر پیش کیا گیا ہے. عدالت ہے جگہ جہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے. اور اس کے بعد جو خلائی مخلوق ہے نا اس نے زمین پہ رہنے والوں کے خلاف مقدمہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن ہے آپ کے خیال میں جج صاحب کا فیصلہ کیا ہوگا؟ 2 یا 3 جملوں میں لکھیے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ ساری کہانی جو ہے پڑھ لی ہے. اب آپ اپنا اوور ویو بتاؤ گے، اپنا خیال بتاؤ گے کہ جو ہے جج کیا فیصلہ کرے گا، خلائی مخلوق کے حق میں کرے گا یا پھر جو زمین پہ رہنے والے ہیں ان کے حق میں کرے گا. جو آپ کو صحیح لگتا ہے آپ وہ یہاں پہ لکھو گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فرنیچر بنانے کے لیے لکڑی کے علاوہ اور کون کون سی چیزیں استعمال ہو سکتی ہیں، کسی 2 کے نام لکھیے. تو فرنیچر جو ہے لوہے کا بھی بن سکتا ہے، ہارڈ بورڈ جو ہوتا ہے اس کا بھی بن سکتا ہے، پلائی ووڈ ایک لکڑی ہے یہ بھی اس کا بھی بن سکتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے آلودگی کتنے قسم کی ہوتی ہے، نام لکھیے. آلودگی جو ہے آبی آلودگی ہوتی ہے، ماحولیاتی اور فضائی آلودگی، ٹھیک ہے. آبی آلودگی، فضائی آلودگی، ماحولیاتی آلودگی. پھر ہے 5واں آلودگی کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. کوئی 3 کام لکھیے، ٹھیک ہے. آپ یہ خود بتاؤ گے کہ آلودگی ہوتا ہے گندگی، ٹھیک ہے. آپ اپنی ارد گرد کی آلودگی کو، گندگی کو کیسے کم کر سکتے ہو، جس میں ماحولیاتی آلودگی بھی آ جاتی ہے، فضائی ہوائی آلودگی بھی آ جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آبی آلودگی. ان سب آلودگیوں میں آپ کیا کرتے ہو کہ کم کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہو. آپ سوچ کے اس کا آنسر دو گے خود ہی، ٹھیک ہے. کوئی 3 کام لکھنے ہیں کہ آپ اپنے محلے کو صاف رکھو گے، آپ اپنے گھر کو صاف رکھو گے. اس سے یہ ماحولیاتی آلودگی میں آ جاتی ہیں چیزیں. ایسے ہی فضائی آلودگی کا اور آبی آلودگی کا بتاؤ کہ کہیں پہ جو ہے پانی نہیں کھڑا ہونے دو گے آپ، ٹھیک ہے. آپ صاف ستھرا رکھو گے. اس کے بعد ہے ایک دعوت نامہ لکھی جس کے ذریعے دوسرے سیاروں کے رہنے والوں کو اپنی زمین کی سیر کے لیے بلائیے. اس سیر پر آمادہ کرنے کے لیے اپنی زمین پر پائی جانے والی نعمتوں، خوبصورتی اور خصوصیات کا ذکر کیجیے، ٹھیک ہے. جیسے اس میں خلائی مخلوق جو آپ نے کہانی جو پڑھی ہے، چیپٹر پڑھا ہے، اس میں خلائی مخلوق کا جو ہے بندہ یعنی نمائندہ خلائی مخلوق کا کہہ لو آیا ہوا ہے. تو اسی طرح آپ ایک دعوت نامہ یعنی ایک خط لکھو گے یا دعوت نامہ کہہ لو لکھو گے جس میں دوسرے سیاروں کے رہنے والوں کو اپنی زمین پر آنے کے لیے انہیں دعوت دو گے. اور آپ کی زمین پہ جو جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، خوبصورتی ہے، آپ ان کا ذکر کر کے ان کو یہاں پہ بلاؤ گے، ٹھیک ہے، کہ وہ سیر کرنے کے لیے ہماری زمین پر آئیں. اس کے بعد ہے 4th ون دیے گئے الفاظ کے جملے بنانے ہیں آپ نے. حلف ہے، تحفظ ہے، زندگی، بہترین، احتیاط، ذمہ دار. ان ورڈز کے آپ نے جملے بنانے ہیں، اپنے الفاظ میں جملے بناؤ گے. اس کے بعد آتا ہے نیچے ہے مذکر مؤنث. مذکر مؤنث ہے پہلا دیکھیں مذکر انہوں نے دیا ہوا ہے مالی، ٹھیک ہے. مالی کا مؤنث ہے انہوں نے خود سے لکھ دیا مالن. باقیوں کے آپ نے خود بتانے ہیں. دھوبی، دھوبن، گوالا، گوالن، حاجی، حاجن، دلہا، دلہن، ناگ، ناگن. یہ انہوں نے یہاں پہ مذکر کے جو ہے نا مذکر مؤنث کے قاعدے بتائے ہیں کہ مذکر کے آخری حرف کو نون سے بدل دینے یا آخری حرف کے آگے نون بڑھانے سے مؤنث بنا لیتے ہیں.
تو یہ یہاں پہ صرف نون والے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے جو ہے آخری ورڈ ہٹا کے نون لگانا ہے. دھوبی دھوبن، گوالا گوالن، ٹھیک ہے، حاجی حاجن، دلہا دلہن، ناگ ناگن، نون لگا کے آپ نے اس کا مؤنث بنانا ہے. یہ ہو گیا آپ کا آج کا لیکچر کمپلیٹ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.